السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر نور کامیانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیک ٹی وی۔ ناظرین، یوں تو اسلامی تاریخ بہت بڑے بڑے قابل مسلمان حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کو حیران کیا، اور نہ صرف دنیا کو حیران کیا بلکہ اپنی سلطنت کا نظام بہترین بنیادوں پر استوار کیا اور اپنی سلطنت کو وسیع و عریض خطے تک پھیلایا اور انسانیت کے لیے ایک پرسکون ماحول مہیا کیا۔ اسی طرح ایک بہادر دلیر قابل حکمران جس کا تعلق بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین سے تھا، جسے اس وقت کا مسلمانوں کا ہیرو قرار دیا گیا، جس نے اپنی قابلیت سے اپنی سلطنت کا نظام بہترین بنیادوں پر استوار کیا اور عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا قانون اور نظام وضع کیا۔ اس حکمران نے کتنی جنگیں لڑی، کتنا عرصہ حکمرانی کی، کتنی فتوحات حاصل کی اور کتنا مال و اسباب اکٹھا کیا، آپ کو یہ سب کچھ دکھائیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پیک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم اور دلیر حکمران، جس نے بہت کم عرصہ میں بہت ہی مشکل اور ناممکن فتوحات حاصل کر کے رعایا کے لیے بہترین نظام وضع کیا۔ اس نے اسلامی حکومت کی ایک صحیح مگر پختہ بنیاد رکھ ڈالی اور اپنی بادشاہی کا سکہ چلایا۔ سلطان پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ بہت بڑا منتظم اور پختہ عزم کا مالک تھا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نیک ارادے، نیک خواہشات اور حسرتیں چھپی تھیں۔ لڑنے لڑانے میں بہت مہارت حاصل تھی، کسی بھی قسم کے خطروں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کو کسی بھی محاذ سے پیچھے ہٹانا یا روکنا نہایت مشکل کام تھا۔ وہ مسلمانوں کا ہیرو قرار پایا گیا۔ دشمن پر اس کا رعب اور دبدبہ ہر وقت طاری رہتا تھا۔ وہ خلجی خاندان کے بانی سلطان جلال الدین فیروز شہنشاہ دہلی کا سگا بھتیجا اور داماد بھی تھا، جس نے اس کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی۔ وہ پیدائشی بہت دلیر، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ جب جوان ہوا تو اپنے چچا کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیتا۔ اس وقت اس کے پاس خود کو کسی اعلیٰ منصب پہنچانے کا ایک بہترین موقع تھا۔ اس نے کافی مرتبہ اپنے اوصاف اور جوہر دکھائے، جن کی بدولت سلطان نے خوش ہو کر اس کو کٹرا کا گورنر بنا دیا۔ گورنر بننے کے بعد سب سے پہلے اس نے سلطان سے اجازت لے کر مالوا پر حملہ کر دیا۔ وہاں سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا اور دہلی سلطان کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ سلطان نے خوش ہو کر
کٹرا کا علاقہ اودھ کی گورنری بھی اس کو سونپ دی۔ دیوگیر میں بے تحاشا دولت پڑی تھی۔ اس کے دل میں اس کو فتح کرنے کی تمنا بھڑک اٹھی۔ اسے فتح کرنا نہایت ہی کٹھن اور مشکل ترین کام تھا، کیونکہ کٹرا سے 800 میل دور راستے میں میلوں مسافت پر گھنے جنگل، بہت بڑے بڑے پہاڑ، بغیر پلوں کے بہت بڑی بڑی نہریں اور تیز بہاؤ کے ساتھ چلنے والے بہت لمبے چوڑے وسیع و عریض دریا موجود تھے۔ پہلے اس نے فوج میں اعلیٰ ذہانت کے تجربہ کار فوجی تیار کیے۔ تمام سپاہیوں اور رعایا سے اتنی محبت کرتا کہ کوئی بھی سپاہی یہ نہیں سوچتا اور پوچھتا کہ اب ہم نے کہاں اور کیوں جانا ہے اور واپس کب آنا ہے۔ تمام سپاہی سلطان پر اپنی جانیں چھڑکتے تھے۔ اس نے اپنے اللہ کا نام لے کر اپنے مقصد کی خاطر دن رات ایک کر دیے اور ناممکن سے بھی ناممکن، مشکل ترین اور کٹھن ترین فتوحات حاصل کیں، جن کو سر کرنا نہایت ہی جان جوکھوں کا کام تھا، تو اس نے سب کر دکھایا اور ایسی ایسی فتوحات حاصل کیں جو اس وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی نصیب نہ ہو سکیں۔ سلطان اپنی فوج کے ہمراہ 3 ماہ بعد دیوگیر پہنچا تو لڑائی ابھی شروع ہوئی کہ وہاں کے راجا رام دیو نے ڈر کر خود ہی اطاعت قبول کر لی اور قلعہ بڑی آسانی سے فتح ہو گیا، جہاں سے منو سونا، چاندی، ہیرے، لعل و جواہرات، قیمتی اشیاء، 60 ہاتھی اور 100 اونٹ ملے۔ یہ سارا مال غنیمت کٹرا بھیج دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک ہی حملے میں اتنی بھاری مقدار میں مال غنیمت کسی بھی فاتح کے ہاتھ نہیں آیا، اور یہ خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ دہلی کے تمام خزانوں میں اس کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد سلطان کے دماغ پر دنیا فتح کرنے کا بھوت سوار ہو گیا، تو اس نے اپنے وفادار مخلص سپاہی الغ خان اور نصرت خان کو کچھ ریاستیں فتح کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ تمام ریاستوں پر ٹوٹ پڑے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہو کر لوٹے، اور کئی من سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اکٹھے کر کے سلطان کو بھیج دیے۔ سلطان بے حد خوش ہوا، تو اس کے بعد ملک کافور کو نئی مہمات سر کرنے بھیج دیا، تو وہ کچھ علاقے فتح کر کے وہاں سے 500 سے زائد ہاتھی، 5000 سے زائد گھوڑے اور 100 من سے زائد سونا، چاندی، ہیرے، لعل و جواہرات دہلی لے گیا۔ سلطان اپنے سپاہیوں کی کارکردگیوں پر بے حد خوش ہوا اور ایک بڑے انصاف کا اعلان کر دیا، جو شاید کوئی ایک آدھ حکمران ہی کر سکتا ہے۔ جو بھی فتوحات حاصل کی تھیں، وہاں پر اپنی حکومت بنانے کی بجائے واپس
انہیں حکمرانوں کو گدی پر بٹھا دیا۔ تو سلطان کا یہ فراخ دلانہ جذبہ اور انسانیت سے پیار کا ثبوت دیکھ کر تمام دشمن سلطان کے آگے جھک گئے، اور دشمن خود ہی معافی مانگ کر ایک وفادار نوکر کی طرح ساتھ ملتے گئے اور اپنی اپنی ریاستیں خود اس کے حوالے کرتے گئے۔ سلطان نے دکن، دہلی، پنجاب، گجرات، چتوڑ، دوعا، مالوا، کٹرا، اودھ، دیوگیر، رنتھمبور، مانڈوا، اجین، چندیری، مابر، درنگل، راجپوتانہ اور آس پاس کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ ان تمام فتوحات سے بے تحاشا مال غنیمت ملتا گیا، جس کا گنتی میں کوئی حساب نہیں آتا۔ جس قلعہ یا ریاست پر بھی حملہ کیا تو کامیاب ہوتے گئے۔ تمام ریاستوں کے بڑے بڑے نامور اور طاقتور حکمران بھی گھبرا اٹھے کہ یہ مسلمانوں کا سیلاب کہاں سے امڈ آیا۔ دنیا فتح کرنے اور اپنی سلطنت کو تول دینے کی خاطر سلطان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ جوں جوں وہ نئی نئی فتوحات حاصل کرتا جا رہا تھا تو پیچھے کچھ علاقوں میں بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ رعایا پریشان حال دکھائی دینے لگ گئی تو رنتھمبور کی عوام احتجاج، بغاوت اور سلطان پر قاتلانہ حملے کرنے لگ گئی۔ اس پر 2 قاتلانہ حملے اور 4 بغاوتیں ہوئیں۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ایک طرف سے یہ حملے صحیح ہوئے کیونکہ قدرت نے سلطان کو سوچنے کا موقع عطا کر دیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ سلطان نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلا کر ان واقعات کی جانچ پڑتال کا حکم جاری کر دیا تو پتہ چلا کہ ان بغاوتوں کی وجوہات یہ تھیں: نمبر 1، سلطان اپنی سلطنت اور رعایا کے معاملات سے بے خبر ہو چکا تھا۔ دور دراز علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ نمبر 2، بڑے خاندان، امیر اور عیاش پرست افراد شراب کا بکثرت استعمال کرنے لگ گئے تھے۔ نمبر 3، وزیر، مشیر اور نمبردار جتنا روپیہ اداروں سے کما کر سرکاری خزانے میں بھیجتے تھے تو اس سے 2 گنا چور رستے سے خود ہڑپ کر لیتے تھے۔ نمبر 4، امیر، تاجر، وزیر، مشیر، اداروں کے بڑے افسران کے آپس میں ہی میل جول، روابط، لین دین اور رشتہ داریاں بڑھ گئی تھیں، جس وجہ سے نچلے طبقے کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا۔ نمبر 5، مال و دولت، روپیہ پیسہ صرف وزیروں، مشیروں اور امیروں تک ہی تھا۔ غریب افراد کی زندگی دن بدن اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وجوہات تھیں
جن کی وجہ سے رعایا کو سڑکوں پر نکلنے کی مجبوری بنی تھی۔ اگر سلطان چاہتا تو اپنی فوج اور پولیس کے ذریعے اپنے مخالفین کو پیروں تلے روند ڈالتا۔ وہ لاکھوں مربع میل محیط پر بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کو کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن سلطان نے ایسا گھٹیا رویہ نہیں اپنایا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا اور رعایا کا احساس سب سے پہلے تھا۔ تو اس نے دوسرے ماضی و حال اور ہمارے حکمرانوں کی طرح اپنے راستے سے کانٹے ہٹانے کے لیے فوج اور پولیس سے مدد لینے کی بجائے عقل سے کام لیا اور درج ذیل سخت قوانین بنائے۔ سب سے پہلے سلطان نے خود شراب پینے سے توبہ کر لی اور شراب پینے کے جتنے بھی برتن تھے تمام کے تمام توڑوا دیے۔ پوری سلطنت میں شراب پینے، جوا کھیلنے سے لے کر تمام غلط کاموں سے سخت منع کر دیا۔ جو جاگیریں اور انعامات اپنے تمام ساتھیوں کو دیے تھے تو وہ تمام کے تمام انعامات اور جاگیریں واپس لے کر غربا میں تقسیم کر دیے۔ ایک خفیہ پولیس فورس تیار کی جس کی مدد سے تمام معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہو جایا کرتی تھی۔ امیروں اور وزیروں کو باہم شادی بیاہ رچانا سلطان کی اجازت کے بنا منع کر دیا تھا۔ ضروریات زندگی کی چھوٹی سے بڑی تمام اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دی گئیں، حتیٰ کہ حلوائی کی مٹھائیوں اور روٹی اور نان سے لے کر سوکھی روٹی تک کی قیمتیں بھی مقرر کر دی گئیں۔ سرکاری ملازمین کی عہدوں کے مطابق تنخواہوں کی ایک حد مقرر کر دی اور عیش و عشرت سے دور کر دیا تاکہ حکمران اور رعایا ایک ساتھ جی سکیں۔ پرانے قلعوں کی فوری مرمت کروائی اور نئے قلعے بھی تعمیر کروا دیے۔ اسلحہ تیار کرنے کی فیکٹریاں اور کارخانے کھول دیے۔ رعایا کی حفاظت کے لیے 75,000 گھڑ سواروں کی ایک اعلیٰ اور کامیاب فوج تیار کر لی۔ ان افراد کی تنخواہوں کی بھی ایک حد مقرر کر دی جس میں نہ ملکی خزانے کا نقصان ہو اور ملازمین کا بھی گزر آسانی سے ہو جائے۔ دکن کی لڑائیوں کے لیے مضبوط اور اعلیٰ قسم کے سپہ سالار اور ایک الگ کانٹے دار فوج تیار کر لی۔ سلطنت اور رعایا دونوں کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چاروں اطراف کو مضبوط کر دیا۔ سلطنت میں ہر طرف امن و امان اور سکون برپا ہو گیا۔ رعایا کو کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔
تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کو خوب ترقی دی۔ سلطان نے لکھاریوں کو اپنی حکومتی مشینری کے ہر غلط کام پر بھی لکھنے کی کھلی اجازت بخشی ہوئی تھی تاکہ اسلامی ریاست لڑکھڑا نہ سکے اور ہر غلط کام کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکے۔ علم و ادب اور صحافت کا شوق رکھنے والے مخلص اور محب وطن افراد کو اچھا اور پرسکون ماحول عطا کیا، جس کا اثر یہ نکلا کہ سلطان کے دور میں قدرت نے کئی کامل ہستیاں پیدا کر دیں، جن میں دو مشہور ہستیاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے روحانی بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی تعلیم سے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرایا اور دین اسلام کا پرچار کر کے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک نئی سوچ سے روشناس کرایا۔ سلطان اگرچہ ان پڑھ تھا، لیکن اس نے اپنی سلطنت کا نظام اسلام اور رعایا کی امنگوں کے مطابق ٹھہرایا، اور اس کی سب سے بڑی عقل مندی، ذہانت اور قابلیت دیکھیے کہ اس نے دوسرے بادشاہوں کی طرح بغاوتوں کو روکنے کے لیے فوج اور پولیس سے مدد لینے کی بجائے عقل سے کام لے کر ان تمام بغاوتوں کے بنیادی اسباب معلوم کیے اور نظام کو ٹھیک کر کے بغاوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ وہ سلطان کون تھا جس نے کبھی قانون کا غلط استعمال نہیں کیا، جس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کرایا، جس نے کبھی اپنے کسی مخالف کو نظر بند نہیں کیا، جس نے کبھی اپنی ذاتی خواہشات کی خاطر ملکی معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا، جس نے کبھی اپنی سلطنت اور رعایا کو کسی ملک کا غلام اور مقروض نہیں بنایا۔ اس نے تقریباً 50 سال عمر پائی۔ پیدائش اور وفات 1266 تا 1316 دہلی میں ہوئی۔ 30 سال کی عمر میں 1296 میں حکمرانی ملی۔ اس نے اپنے 20 سالہ دور حکومت میں 84 جنگیں لڑیں اور تمام جنگوں میں ناقابل شکست رہا، بلکہ مسکراتا ہوا فتح یاب ہو کر اپنی فوج کے ساتھ صحیح سلامت پلٹ آتا۔ وہ عظیم حکمران سلطان علاء الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ بر صغیر کے وقت کا مسلمانوں کا ہیرو قرار پایا، جس نے اعلیٰ درجے کی انتظامی قابلیت پیدا کر کے تاریخ میں مقام سنہری حروف میں پیدا کیا۔